أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. سبحان الله. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظیم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. پروگرام کا آغاز قرآن کریم فرقان حمید سے کیا جا رہا تھا، جس کا شرف حاصل کر رہے تھے مولانا منیب الرحمن. بہت ہی پیارے انداز میں قرآن کریم فرقان حمید کو ادا کر رہے تھے. جی ناظرین، آج 22 رمضان کی نشریات آپ دیکھ رہے ہیں وینس انٹرٹینمنٹ پر، عبادت رمضان اویس قاضی کے ساتھ. جی ناظرین، جیسا کہ ہمارا پروگرام آپ دیکھتے ہیں 2 سے 3 بجے تک روزانہ وینس انٹرٹینمنٹ پر، اور ریگولر بیسس پر ہمارے نیو موضوع ہوتے ہیں، نئے ٹاپک ہوتے ہیں جن پر ہم ڈسکس کرتے ہیں اور آپ کی اصلاح اور ہماری اصلاح کرتے ہیں. جی ناظرین، آج کا جو موضوع ہے ہمارا وہ ایک اہم موضوع ہے جو اس نفسا نفسی کے دور میں ایک اہم موضوع ہے. آج کا موضوع جو ہمارا ہے اس کا نام ہے عفو در گزر. عفو در گزر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کی غلطی کو معاف کرنا، اس سے بلا جھجک بدلہ لیے یا بدلہ لیے بغیر اسے معاف کرنا. یعنی کہ اس نفسا نفسی کے دور میں ہم غیروں سے تو گلے شکوے ہوتے ہیں، لیکن آج کل اپنوں سے بھی بہت زیادہ گلے شکوے ہمیں
نظر آتے ہیں کہ ہمارے اپنے رشتہ داروں کے اندر بہن بھائی، ماموں چاچو، دادی دادے، مطلب جو بھی ہمارے رشتہ دار ہیں، پڑوسی ہیں، دوست ہیں، ان سے بھی ہم درگزر نہیں کر پاتے. ہم سوچتے ہیں کہ ہم اس عمل کا بدلہ لیں گے، یہ ہمارے ساتھ ہوا ہے ہم اس کا بدلہ ایسے لیں گے، یا ہم سوچتے ہیں یار اس کو اس طرح گرانا ہے، یار اس کی ٹانگ اس طرح کھینچنی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم کر رہے ہوتے ہیں، سوچ رہے ہوتے ہیں، دماغ میں لے کر آ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک اہم موضوع ہے نفسا نفسی کے دور میں، اور اسی سلسلے میں آج ہم اس کے بارے میں ذکر کریں گے. ہمارے مفتی اکرام سے بھی اس کے بارے میں رائے لیں گے کہ کس طرح اس سے بچا جائے، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کو کس طرح اس پر عمل کیا جائے، اسے اپلائی کیا جائے کہ ہم اس میں درستی لے کر آئیں اور ہم اپنے عمل درست کر سکیں. جی ناظرین، پروگرام کا آغاز ہم اب آگے چلاتے ہیں، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سیدہ ہمنہ عرفان. کیسے ہیں سیدہ ہرمن؟ ٹھیک ہے. ہمنہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں آج؟ میں یہ شہر مصطفیٰ ہے مدینہ. واہ واہ واہ، کیا کہنے. ٹھیک ہے، بسم اللہ کیجیے. یہ شہر مصطفیٰ ہے، یہ شہر مصطفیٰ ہے، مدینہ کریم ہے، سب کو نبھا رہا ہے، مدینہ کریم ہے. یہ شہر مصطفیٰ ہے، یہ شہر مصطفیٰ ہے، مدینہ کریم ہے، سب کو نبھا رہا ہے، مدینہ کریم ہے. پھیلا کے اپنی باہیں بلاتا ہے بار بار، پھیلا کے اپنی باہیں بلاتا ہے بار بار. رحمت کا دائرہ ہے، رحمت کا دائرہ ہے، مدینہ کریم ہے، سب کو نبھا رہا ہے، مدینہ کریم ہے. لب کھولنے سے پہلے ہی آقا نے دے دیا، لب کھولنے سے پہلے ہی آقا نے دے دیا. میرا بھی تجربہ ہے، میرا بھی یہ یقین ہے، مدینہ کریم ہے، سب کو نبھا رہا ہے، مدینہ کریم ہے. کیا مانگوں مصطفیٰ سے اجاگر دلی مراد، کیا مانگوں مصطفیٰ سے اجاگر دلی مراد. سب کچھ تو دے دیا ہے، سب کچھ تو دے دیا ہے، مدینہ کریم ہے، سب کو نبھا رہا ہے، مدینہ کریم ہے. کیوں نہ کریم ہو کے یہ آقا کریم کا، کیوں نہ کریم ہو کے یہ آقا کریم کا. مسکن جو بن گیا ہے، مسکن جو بن گیا ہے، مدینہ کریم ہے، سب کو نبھا رہا ہے، مدینہ کریم ہے. یہ شہر مصطفیٰ ہے، یہ شہر مصطفیٰ ہے، مدینہ کریم ہے،
سب کو نبھا رہا ہے مدینہ کریم واہ واہ، ہے. کیا کہنے سب کو نبھا رہا ہے مدینہ کریم ہے. جزاک اللہ، ہم نے بہت پیارا پڑھا. جی ناظرین، اب ہم آگے سیگمنٹ چلاتے ہیں، اور اب ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ جو ہے وہ ہے صحت رمضان، جو ہمارا روزانہ ہوتا ہے. ہم ڈیفرنٹ ٹاپک پر ریگولر بیسس پر بات کرتے ہیں، ڈیفرنٹ میڈیکل ایشوز پر ہم بات کرتے ہیں. تو آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شکیلہ قاضی، MBBS FCPS اینڈ ڈرماٹولوجسٹ. کیسے ہیں آپ؟ میں اللہ کا شکر، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. اچھا، کل ہم نے کچھ موضوع پر بات کی تھی ایکنی کے بارے میں، تو آج ہمارا ایک نیو موضوع ہے صحت رمضان کے حوالے سے، جو آڈینس کی طرف سے بہت سارے سوال آئے کہ آج کل ہم نے دیکھا ہے کہ جو ہمارا بدلتا موسم ہے، ویدر کی چینجز ہے، تو اس کے اندر چھائیاں ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، فیس پر چھائیاں ہو جاتی ہے، اور بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں کہ ٹریٹمنٹ بھی کرواتے ہیں تو وہ بڑھتی جاتی ہے، مطلب کم ہونے کے بجائے وہ بڑھتی جاتی ہے. تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ چھائیاں ہوتی کیا ہے؟ دیکھیں، چھائیاں جو ہے وہ ہمارے چہرے کے اوپر ایک براؤنش ڈارک براؤن کلر کے نشان بن جاتے ہیں. خاص طور پہ آپ کے گالوں کے اوپر بنتے ہیں، یا لپس کے اوپر والی جگہ پر بنتے ہیں، ناک کے اوپر بنتے ہیں. لیکن اس کی وجوہات انوائرمنٹل ہیں، بالکل اس میں کوئی شک نہیں، جس میں کہ سورج کی روشنی ہے، اس کی شعاعیں ہیں، وہ بھی ڈیمیج کرتی ہیں آپ کی اسکن کو، جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ فیمیلز میں یہ زیادہ کامن ہوتا ہے، کیونکہ فیمیلز کے اندر ایک ہارمونز ہوتے ہیں جن کو ہم ایسٹروجنز کہتے ہیں. جب ان کا ایکسیس بھی زیادہ ہوتا ہے تو اس میں بھی میلازما ہوتا ہے، اور یہی پریگنینسی میں بھی دیکھا جاتا ہے، بلکہ اسی میں یوزلی سٹارٹ ہوتا ہے زیادہ تر پیشنٹس کو، کیونکہ اس میں ہارمونل فلکچویشن زیادہ ہو رہی ہوتی ہے. دوسرا یہ کہ کچھ ایسی کریمز وغیرہ آج کل مارکیٹ میں آئی ہوئی ہیں جن کو ہم وائٹننگ کریمز کہتے ہیں، لوگ وہ استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اسکن بہت زیادہ سینسٹیو ہو جاتی ہے. لیٹر آن جب ان کا ایکسپوجر ہوتا ہے دھوپ میں، چولہے کے پاس جانے سے، یا کسی اور سورس آف ہیٹ کے قریب جانے سے، تو وہ پھر اس طرح سے نمودار ہونا شروع ہو جاتی ہیں ان دا فارم آف میلازما، یا جس کو ہم چھائیاں کہتے ہیں. اس کے علاوہ بہت زیادہ اگر سٹریس لے رہا ہو، اس کی وجہ سے بھی ہارمونز کے اوپر افیکٹ پڑتا ہے. اور اس کے علاوہ آئرن کی کمی، جو کہ ایک مین فیکٹر ہے ہماری پاپولیشن کے اندر، اس کی وجہ سے بھی یہ زیادہ دیکھنے میں آتا ہے. آپ نے بھی کہا کہ کریم جو آتی ہے اس کی چھائیوں کی، تو اس سے یہ انکریز ہوتا ہے. تو آج کل سوپ بھی بہت زیادہ چل رہی ہے، اور ہم آن لائن بھی دیکھتے ہیں، فیس بک یوز کر رہے ہوتے ہیں تو اسکرول کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر آ جاتی ہے فرنٹ پر کہ یہ سوپ بائی کریں اور اتنے دن میں اس کی چھائیاں دور ہو جائے گی، 5 دن میں، 10 دن میں. وہ کیا ہے، مطلب وہ یوز کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ نہیں، دیکھیں، اس طرح کا کوئی بھی میڈیکل ٹریٹمنٹ نہیں ہے جو چھائیاں کو ٹھیک کر سکے. چھائیاں ایک بہت ہی ریزسٹنٹ قسم کی اسکن کنڈیشن ہوتی ہے، جس کے اندر بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے ٹھیک ہونے میں. جب آپ ٹریٹمنٹ سٹارٹ کرتے ہیں تو تقریباً اس کا ایفیکٹ 3 مہینے کے بعد آنا سٹارٹ ہوتا ہے. اس کے بعد بھی آپ کو یہ اجازت نہیں ہوتی کہ آپ ٹریٹمنٹ چھوڑ دیں. تقریباً 1 سال تک آپ کو مستقل یہ یوز کرتے رہنا پڑتا ہے. سن اسکرین آپ کو اس کے ساتھ لازمی استعمال کرنی ہوتی ہے. چولہے کے پاس جانے سے تھوڑا احتیاط کرنا ہوتا ہے، اس سے بھی پہلے آپ کو سن اسکرین ضرور لگا کے جانا پڑتا ہے. مطلب آپ ایز اے ڈاکٹر کیا سجیسٹ کریں گے آڈینس کو کہ چھائیوں میں کریم ہوتی ہے چھائیوں کی اور سوپ ہوتی ہے، وہ یوز کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ فریگرنٹ سوپس وغیرہ آپ بالکل بھی یوز نہ کریں، کیونکہ وہ آپ کی میلازما کو زیادہ ایگریویٹ کر سکتے ہیں. صرف وہ کریمز یوز کریں، وہ ٹریٹمنٹ یوز کریں جو کہ آپ کو ڈرماٹولوجسٹ خود سے ریکمینڈ کر کے دے رہا ہے. اپنی اوور دا کاؤنٹر یا گھریلو ٹوٹکے استعمال کرنے سے آپ اپنی اسکن کو زیادہ سینسٹیو کر لیتے ہیں، اور اس میں چھائیاں بننے کے چانسز اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں. تو اس وجہ سے گھریلو ٹوٹکے یا اپنی طرف سے کوئی بھی کریم یا بازار میں جو بھی اویلیبل ہو بالکل بھی استعمال نہ کریں. اچھا، چھائیوں کی مطلب کنڈیشنز یہ ہے کہ رمضان میں پانی کی کمی ہوتی ہے، تو اس سے کچھ ایفیکٹ آتا ہے؟ آڈینس کی طرف سے سوال تھا کہ پانی کی کمی ہوتی ہے تو چھائیاں بڑھتی ہیں، انکریز، اس طرح کا کوئی ہے؟ نہیں، دیکھیں، ہائیڈریشن تو بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کو اپنی پانی وغیرہ پراپر پینا چاہیے. بے شک رمضان بھی ہو تو آپ اپنا اسکیجول اس طرح بنائیں کہ اگر آپ جس طرح سحری میں 2 گلاس پانی پی رہے ہیں
اس کے بعد پھر آپ افطار میں 2 گلاس پانی پئیں. افطار سے لے کر سحری کے درمیان میں 4 سے 6 گلاس پانی آپ ضرور پئیں. تو اس سے کافی امپرومنٹ آتی ہے. ڈیفینیٹلی بلڈ سرکولیشن ایوری تھنگ اس کے اندر ورک کر رہی ہوتی ہے. لیکن دا مین تھنگ از کہ آپ کو اپنی ڈائٹ جس میں فولاد, آئرن جس کو ہم کہتے ہیں, اس کا انٹیک زیادہ کریں. فیمیلز میں یہ بہت زیادہ ڈیفیشنسی دیکھی جاتی ہے جس کی وجہ سے فیمیل زیادہ سفر کرتی ہیں. اچھا میں یہ بتاتی چلوں کہ یہ صرف عورتوں میں نہیں ہے, مردوں میں بھی دیکھی جاتی ہے. لیکن مردوں میں اس کے جو ہیں زیادہ تر کازیٹیو جو فیکٹرز ہیں وہ انوائرمنٹل فیکٹرز ہوتے ہیں, جیسے دھوپ وغیرہ میں نے بتایا, اور جینیٹک انوالومنٹ ہوتی ہے. اگر فیملی میں یہ چیز پریزنٹ ہے تو اس کے چانسز اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں. تو اس کا یہ ایک ہی ہے کہ آپ نے سن اسکرین ضرور یوز کرنی ہے دھوپ میں جاتے وقت, جو کہ بہت تھوڑا سا مشکل کام ہوتا ہے. ڈیفینیٹلی بار بار انسان سن اسکرین نہیں یوز کر سک رہا ہوتا. تو ان کو میں یہ ریکمینڈ کرتی ہوں کہ آپ ہائر ایس پی ایف یوز کریں. جیسے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 50 ایس پی ایف از انف. میں کہتی ہوں کہ اگر اس کوانٹٹی میں جتنی ریکوائرڈ کوانٹٹی ہوتی ہے وہ ہم لگا نہیں رہے ہوتے, تو فار ٹو کمپنسیٹ دیٹ آپ ہائر ایس پی ایف لائک 90 یا 100 ایس پی ایف کا سن اسکرین, اور وہ بھی فزیکل سن اسکرین یوز کریں, اسپیشلی جو میلازما کے پیشنٹس ہیں. اچھا اس کی کوئی کیئر ہے کہ آپ سجیسٹ کریں ایز اے ڈاکٹر کہ یہ کیئر کریں گے تو اس سے کچھ فرق آ سکتا ہے, آپ کی چھائیوں میں کم ہو سکتی ہے, اس طرح کچھ فرق؟ میں نے بتایا کہ اس کے اندر آپ نے ڈائٹ کا خیال رکھنا ہے. سن اسکرین آپ نے بہت ہی ریلیجسلی یوز کرنی ہے, اور اس کے علاوہ جو ٹریٹمنٹ آپ کو ڈاکٹر دے گا وہ آپ نے ضرور استعمال کرنی ہے. اور معائنہ اپنا جو ہے باقاعدگی سے ہر تیسرے چوتھے مہینے کرائیں. اور اس میں ایک دم سے ڈراسٹک رزلٹ کی آپ نہ کریں ایکسپیکٹیشن کہ یہ بالکل فوراً سے ٹھیک ہو جائے گا. ایسا یہ نہیں ہوتا. ایسا بھی دیکھا جاتا ہے کہ یہ ٹھیک ہو کر کچھ عرصے ٹھیک رہتا ہے اور دوبارہ اس کے بعد واپس ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو اٹ از دس, اس کا پیٹرن ہی اس طرح کا ہوتا ہے. تو اس میں ہمیں مینٹیننس رکھنی پڑتی ہے, آپ کمپلیٹلی ٹریٹمنٹ کو چھوڑ نہیں سکتے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا اس کے علاوہ اور کوئی میڈیسن اس کے لیے آتی ہے اسپیسیفک کہ وہ یوز کریں, آپ سجیسٹ کریں ایز اے ڈاکٹر کہ یہ میڈیسن آپ یوز کرتے ہیں اس کمپنی کی, تو اس سے آپ کو ایفیکٹ ملتا ہے کہ ایزیلی گھر میں بیٹھ کر کوئی اگر ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا چاہ رہا تو آپ ایز اے ڈاکٹر ٹریٹ کریں یہاں پر کہ یہ میڈیسن آپ یوز کریں گے یا یہ ٹیوب یوز کریں گے, یہ کریم یوز کریں گے تو اس سے افیکٹ آئے گا آپ کو, اور اس سے کوئی لاس نہیں ہے, ڈس ایڈوانٹیجز وہاں پر نہیں ہے. دیکھیں مارکیٹ میں تو بہت سارے برانڈز ہیں. یوزلی جو ہم لوگ ریکمینڈ کر رہے ہوتے ہیں ان کے اندر ہائیڈروکوینونز ہیں جو کہ میلانن پروڈکشن کو, میلانن از دا پگمنٹ جو کلر آپ کی اسکن پہ زیادہ ایکسیسو بن رہا ہوتا ہے, اس کو کنٹرول کرتا ہے, اس کو بننے سے روک رہا ہوتا ہے. اسی طرح وائٹامن سی ہے, کوجک ایسڈ ہے. تو اس طرح کے ٹریٹمنٹس اگر کریمز میں اویلیبل ہیں تو پھر وہ آپ یوز کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر بہت زیادہ سیویئر ہے تو پھر اس کے لیے کچھ اورل ٹریٹمنٹس بھی ہیں, وہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس آنا پڑے گا ٹو اسٹارٹ دیٹ ٹریٹمنٹ. اوکے, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر شکیلہ قاضی آپ کا, کہ آج کا ہمارا اہم موضوع تھا صحت رمضان میں کہ چھائیوں کو کیسے دور کیا جائے. تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ کیا کیئر ہیں اس کی, کیا ڈس ایڈوانٹیجز ہیں, اور کیا پروڈکٹس ہیں جو آپ کو یوز نہیں کرنی چاہیے اور یوز کرنی چاہیے. جی ناظرین, یہاں پر وقت ہوتا ہے بریک کا, بریک سے لوٹ کر آتے ہیں اور ہمارا جو آج کا موضوع ہے عفو درگزر, اس کے بارے میں ہم ہمارے علماء کرام سے جانیں گے. جی منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے, منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے, کتنی ملی خیرات نہ پوچھو ان کا کرم, پھر ان کا کرم ہے, ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے, ان کے کرم کی بات نہ پوچھو منگتے خالی. میں کیا اور کیا میری حقیقت, سب کچھ ہے
سرکار کی نسبت میں کیا اور کیا میری حقیقت سب کچھ ہے سرکار کی نسبت میں تو برا ہوں لیکن میں تو برا ہوں لیکن میری لاج ہے کس کے ہاتھ نہ پوچھو منگتے خالد میں صرف اتنا کہوں گا جاگ اٹھا اشکوں کا مقدر خالد میں صرف اتنا کہوں گا جاگ اٹھا اشکوں کا مقدر میں تو برا ہوں لیکن میں تو برا ہوں لیکن میری لاج ہے کس کے ہاتھ نہ پوچھو منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے کتنی ملی خیرات نہ پوچھو ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو منگتے خالی. جی آفاق بشیر قادری صاحب بہت شکریہ آپ کا, بہت پیارے انداز میں نعت پڑھ رہے تھے. جی ناظرین اب ہمارا جو موضوع ہے اس کے بارے میں ہم جانیں گے ہمارے علماء کرام سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں آج علماء کرام. مفتی معین مجددی صاحب کیسے ہیں آپ؟ قاری صاحب خیریت ہے؟ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں مولانا سید ارباب علی موسوی صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت ہے؟ اچھا ہمارا جو ایک اہم موضوع ہے آج کا عفو درگزر, تو اس نفسا نفسی کے دور میں اس کو ہم نے کس طرح اس سے بچنا ہے, اور یہ عفو درگزر ہوتا کیا ہے بیسیکلی, تو کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اسے کس طرح ڈیفائن کیا گیا ہے. تو جی مفتی معین صاحب. بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید خذ عفوا صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں فرما رہا ہے کہ اے محبوب آپ معاف کرنا اختیار کیجئے. بے شک. اسی لیے عفو کہتے کسے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی رسول نے پوچھا کہ رسول اللہ یہ عفو ہوتا کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ عفو وہ ہے کہ انسان کے پاس کوئی زیادتی کی جائے اور وہ اس کا بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہو لیکن اس کو معاف کر دے. فرمایا کہ یہ عفو ہے, یہ معاف کرنے کو عفو کہا جاتا ہے. اور یہ اس کا اجر کیا ہے؟ اس طرح فرماتے ہیں کہ جو شخص معاف کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عزت میں عظمت میں اضافہ فرما دیتا ہے, اور بروز حشر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اعلیٰ درجات کے ساتھ وہ ملاقات فرمائے گا. تو یہ وہ صفت ہے معاف کرنا. بیسیکلی آپ دیکھیں نا, تھوڑی سی اس پہ آپ غور کریں, تفکر کریں, یہ صفت جو ہے معاف کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے بے شک, جو اس نے اپنے بندوں کے اندر بھی عطا فرمائی ہے. آپ دیکھیں بندے کتنی نعمتوں کے ساتھ کتنی اس کی نافرمانی کرتے ہیں, وہ نعمتیں دیے چلے جاتا ہے, وہ بندہ نافرمانی کر رہا ہے, وہ بندہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نعمتیں دے رہا ہے لیکن اللہ مسلسل معاف کر رہا ہے. بے شک. اگر وہ گرفت کرنے کے اوپر آ جائے تو پھر کوئی اسے بچانے والا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ پہلے نے بتایا دیکھو یہ میری صفت ہے, میں تمہیں یہ بس تم کو دے رہا ہوں, تو تم کو بھی چاہیے کہ تم دوسرے لوگوں کو معاف کرو. اور معاف کرنے میں فرمائے کہ تمہاری عزت بڑھ رہی ہے, کوئی تمہارا نقصان نہیں ہو رہا, تمہارا دنیا میں بھی عزت بڑھ رہی ہے اور آخرت میں بھی تمہارے درجات بڑھ رہے ہیں, تو اس کا آپ اختیار کرو. تو یہ بہت بڑی عظمت والی چیز ہے اور اس کی ہمیں جا بجا مثالیں ملتی ہیں. حضور نبی کریم علیہ السلام کی زندگی سے ملتی ہیں, اہل بیت کی صحابہ کرام کی زندگی سے ہمیں بے تحاشا مثالیں ملتی ہیں. ایک مثال خالی آپ کے سامنے پیش کروں کہ فتح مکے کے موقع پر آپ نے دیکھا فتح مکے 13 سال جو کفار نے آپ پہ ظلم و ستم کیا تھا, آپ نے ہجرت کی وہاں سے,
آپ نے بڑی مشکلات آپ نے وہاں سے برداشت کی، لیکن جب آپ نے فتح مکہ کے موقع کے اوپر آپ داخل ہوئے تو آپ نے عام معافی کا اعلان کیا. نہ صرف یہ کیا، آپ نے سب سے بڑی مثال کی ابو سفیان کو جو آپ کا بہت بڑا دشمن رہے تھے، آپ نے اس کو معاف کیا اور اس کے گھر کو جائے امان بنا دیا کہ جو اس گھر میں داخل ہوگا وہ جائے امان میں آ جائے گا. اور ہر اس بندے کو جو آپ کے ساتھ اس نے طرح کی آپ کے ساتھ وہ آپ زیادتیاں کی تھیں، ظلم کیے تھے، آپ نے سب کو معاف فرما دیا. تو یہ اصل کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے، اور یہ ہمارے لیے ایسی مثال ہے جو ہمیں بار بار یہ بات یاد دلاتی ہے. ہمارے لیے بھی مثال ہے ماشاءاللہ. مفتی معین مجددی صاحب بہت ہی پیارے انداز میں ایکسپلین کر رہے تھے اسے. جی مولانا سید ارباب علی موسوی صاحب، آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ عفو درگزر کو کس طرح آپ بیان کرتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حمد، تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کی جان ہے. درود و سلام ان پر جن کے صدقے میں مالک نے کائنات کے ذرے ذرے کو عدم سے وجود بخشا، اور جن کی ذات والا صفات درودوں و سلاموں کے لائق ہے. بہت بہترین ٹاپک، اور رمضان کے اس بابرکت مہینے میں ہمیں چاہیے کہ اس طرح کے ٹاپکس کو پروان چڑھایا جائے جی، تاکہ لوگ، یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے جو ہمیں سیکھنے کا ایک بہترین درسگاہ بن جاتا ہے. بے شک. اور آپ کے ٹی وی کے چینلز کے ذریعے سے یہ جو ٹاپکس ڈسکس کیے جاتے ہیں، چونکہ بہت سارے لوگ رمضان کے مہینے میں زیادہ تر ٹی وی کو بہت زیادہ دیکھتے ہیں، گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، تو کوشش کرتے ہیں کہ ایسے پروگرامز دیکھیں. ہم اگر ان ٹاپکس کو اگر ہم دیکھیں تو ہمارے لیے سب سے زیادہ جو ایک نمونہ عمل ہے کسی کی ذات، وہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جس کے لیے اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. رسول خدا کی ذات ہمارے لیے ایک نمونہ عمل ہے. ٹھیک اسی طریقے سے خود پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں مبعوث ہی اس لیے ہوا ہوں تاکہ میں اچھے سے اچھے اخلاق آپ لوگوں سے سکھا سکوں. ٹھیک، تو اب آپ دیکھیں کہ رسول اللہ نے اپنی زندگی میں کس طریقے سے، جس طرح مولانا صاحب نے بہت بہترین بتایا کہ اتنی طاقت ہونے کے باوجود مگر جب جاتے ہیں مکہ فتح کرتے تو سب لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. بے شک. ٹھیک ہے، تو یہ ایک بہت بڑی ہمیں مثال ملتی ہے. آپ دیکھیں اس سے پہلے جب آپ مکے میں ہیں، اور مکے میں لوگ، پہلے تو آپ کا ایک لقب مشہور ہوا صادق اور امین، مگر جیسے ہی آپ نے اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنا شروع کیا، اللہ کی توحید کو بتانا شروع کیا، اور لوگوں کو کہا کہ قل لا الہ الا اللہ، کہو کہ اللہ ہے، کہ کوئی اور معبود نہیں ہے ان کے سوا، تو لوگ آپ کے دشمن ہو گئے. اب لوگ آپ کو جادوگر کہنا شروع کر دیا، اب لوگوں نے آپ کو پاگل کہنا شروع کر دیا، نعوذ باللہ. ایک خاتون ہے جو روز آپ کے اوپر کوڑا پھینک رہی ہیں، اللہ ٹھیک، مگر ایک دن نہیں پھینکا تو پاک نبی خود چلے گئے اس کے گھر عیادت کے لیے. کیا کہنے محبت. اگر ہم آپ اور ہم مثلا اپنی مثال لے لیں تو ہم شاید ہم کہیں گے کہ بھائی اچھا ہوا بیمار ہو گئے، صحیح بات، ٹھیک ہے، تاکہ ہم اس کے شر سے محفوظ ہو گئے. مگر نہیں، پاک نبی ان کے گھر چلے جاتے ہیں، کیا کہنے، اور جا کر ان کی عیادت کرتے ہیں. جب وہ رسول اللہ کا یہ اخلاق دیکھتے ہیں تو وہ اسلام قبول کر لیتی ہے. اسی طرح ایک بوڑھی عورت ہے، وہ پانی بھر کے اپنے گھر کی طرف آ رہی تھی، تو رسول اللہ نے دیکھا بوڑھی ہے، اٹھا نہیں پا رہی، تو چلے گئے، کہا کہ اماں میں آپ کا بغیر کسی اجرت کے یہ پانی اٹھا کے گھڑا آپ کے گھر پہنچا دیتا ہوں. تو وہ کہنے لگی بڑی مہربانی بیٹا، اٹھا لو. اٹھایا، اور رستے میں وہ بوڑھی عورت بار بار رسول اللہ کو بتاتی جا رہی ہیں کہ مدینے میں ایک شخص آیا ہے محمد، وہ بڑا جادوگر ہے، اس سے بچے رہنا، وہ کہیں مل جائے تو رستہ تبدیل کر لینا، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے. پاک نبی کچھ نہیں کہتے، کچھ نہیں کہتے، کچھ نہیں کہتے. جیسے دروازے پہ پہنچے، گھڑا اس کے گھر پہ رکھا، اور اب جب جانے لگے تو خاتون نے پوچھا بیٹا آپ کون ہو؟ کہا میں وہی محمد ہوں جس کے بارے میں آپ بات کر رہی تھی. کیا بات ہے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ. مولانا سید ارباب علی موسوی صاحب، کیا کہنے. آقا کا ذکر ہوا تو ہم اسی موقع پر آفاق بشیر قادری صاحب سے درود لیں گے. جی بسم اللہ. کوئی نبی نہیں ہے. آفاق بھائی درود، بسم اللہ. صلی علی نبینا، صلی علی محمد،
صلی علی کریمنا صلی علی محمد. دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے، بسانے کے لیے دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے، جہاں آپ کی حرمت پہ لٹانے کے لیے ہے، جہاں آپ کی حرمت پہ لٹانے کے لیے ہے، اور دل کہنے لگا کرتے ہی گنبد کا نظارہ، دل کہنے لگا کرتے ہی گنبد کا نظارہ، یہ نقش تو آنکھوں میں بسانے کے لیے ہے، یہ نقش تو آنکھوں میں بسانے کے لیے ہے، پیغام سناتی ہے یہی آیت تطہیر، پیغام سناتی ہے یہی آیت تطہیر، عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے، عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے، سرور جو بلاوا نہیں آیا کئی دن سے، سرور جو بلاوا نہیں آیا کئی دن سے، یہ تیری طلب اور بڑھانے کے لیے ہے، جہاں آپ کی حرمت پہ لٹانے کے لیے ہے۔ کیا کہنے جہاں آپ کی حرمت پر لٹانے کے لیے ثاقب بھائی جزاک اللہ بہت پیارے انداز میں نعت پڑھ رہے تھے۔ اب ہم چلتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ کی طرف، ڈاکٹر شکیلہ قاضی صاحبہ، آپ کیا کہیں گے عفو درگزر کے بارے میں؟ ہمارے علماء کرام سے ہم نے سنا، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے، آپ کی کیا رائے ہیں؟ دیکھیں میرے خیال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت اور حدیث ہیں ان کی نظر میں ہمارے سامنے ایک بالکل کمپلیٹ پاتھ ہے کہ ہم نے اس کو فالو کرنا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بے شک۔ اور عفو درگزر کا جہاں تک میرے علم میں ہے تو آج کل جو سائیکالوجسٹ ریسرچ کر رہے ہیں اس کے لحاظ سے بھی اگر آپ کسی کو معاف کر دیتے ہیں تو وہ آپ کے اپنے بھلے کے لیے ہوتا ہے، اس سے آپ نیگیٹو تھاٹ سے ریلیو
حاصل کر لیتے ہیں. آپ اس کے میں گھلتے نہیں رہتے, آپ اس کو پیچھے چھوڑ کر اپنی زندگی کو آگے گزارنے کے اوپر زیادہ توجہ اپنی متوجہ کر لیتے ہیں. تو وہ آپ کے لیے بہتر ہوتا ہے, نہ کہ آپ اسی غم میں گھلتے رہیں, دشمنی کے طریقے سوچتے رہیں, وقت ضائع کرتے رہیں. آپ ان کے اعمال اللہ تعالیٰ پر چھوڑ کر اپنا راستہ آگے دیکھیں اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائیں گے. ماشاءاللہ بہت اچھی ایڈوائس دی ڈاکٹر شکیلہ قاضی نے کہ ہمیں عفو درگزر کے بارے میں ہمیں معاف کرنا چاہیے. اب ہم ہمارے علماء کرام سے پوچھیں گے, مفتی معین مجددی صاحب آپ کیا کہیں گے کہ عفو درگزر کا مطلب ہے کسی کو معاف کرنا, تو یہ ایک بہت مشکل کام ہے کہ ہم کسی کو معاف کر دیں, کہ ہم پر کوئی ظلم کرے یا ہم کسی پر ظلم کریں وہ ہمیں معاف کرے یا ہم اسے معاف کریں. یہ معافی کا جو کام ہے اس دنیا کے اندر بہت مشکل ہے کہ کسی سے معافی نہیں مانگی جاتی کہ بھائی میں کیوں معافی مانگوں. انا, انسان کے اندر ایک انا اہم موضوع ہے اور وہ اس ٹائم پر زیادہ ہے نفسا نفسی کے دور میں. تو آپ کیا کہیں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ کیا حکم ہے عفو درگزر کا, کہ کسی بھائی کو, مسلمان بھائی کو یا کسی کو معاف کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, اس سے بدلہ لینا چاہیے, کیا اس کی شرائط ہیں, کیا کنڈیشنز ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن یہ جو ٹاپک ہے نا, یہ اتنا بڑا امپیکٹ ہے اس ٹاپک کا معاشرے کے اندر, نہ صرف معاشرے کے اندر, ہمارے ارد گرد میں, ہماری فیملی لائف کے اندر, ہمارے اپنے گھروں کے اندر بہت یہ امپیکٹ رکھتا ہے. اب یہ آج کل ہمارے جو مزاج بن گیا ہے کہ برداشت نہ کرنے کا, اور کوئی بات کوئی ہمیں مزاج کو بری لگے, چاہے تھوڑی سی چھوٹی بات ہو, ہم اس کا آج بڑے اس کے اتنے بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. بلکہ ایک چھوٹی سی مثال میں جب مجھے کہتے ہوئے افسوس بھی ہوتا ہے, جب میں نے اخبار میں پڑھی کہ ایک مسجد میں ایک صاحب نے پنکھا چلایا, انہوں نے منع کر دیا, اس پہ آپس میں تکرار ہوئی, اس فائرنگ کر کے مار دیا اس کو, اس کی جان چلی گئی. مطلب کہ آپ سوچیں کہ ہمارے ہاں عدم برداشت کا لیول کس حد تک ہے. مسئلہ اس کا صرف یہ ہے دین سے دوری. بے شک. انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کوئی ظلم کرتا ہے, تمہارے ساتھ کوئی مسئلہ کرتا ہے, تو تم اس کو معاف کر دو, اور تمہاری عزت میں کوئی کمی آئے تو مجھ سے لے لینا. کیا کہنا تو فرمایا تمہاری کوئی عزت میں کمی آئے تو, اتنی بڑی شخصیت جن کے لیے کائنات کو تخلیق کیا گیا, وہ کہہ رہی ہے تو مجھ سے لے لینا. تو اس سے خود مثالیں دے کے بتا رہی ہے. ہم نے اصل میں زبانی دعوے ہمارے یہاں زیادہ ہیں, ہم نے رسول اللہ سے نسبت کو ختم کر دیا ہے, اللہ قرآن سے نسبت کو ختم کر دیا, رب کے ساتھ نسبت کو ختم کر دیا. ورنہ قرآن بھی یہی کہتا ہے, رب کا حکم بھی یہی کہتا ہے, نبی کا فرمان بھی یہی کہتا ہے, نبی کا عمل بھی یہی کہتا ہے کہ معاف کر دو. اب معاف کرنے کا فائدہ یہ ہوگا, یقین کریں, اگر پہلے ہم گھر سے شروع کریں نا اپنے, جو ہم کہیں اور نہیں آتے, ہمیں اپنے آپ کو دیکھیں ہم کس کے اوپر کتنا معاف کرتے ہیں کسی کو. اگر ہم دیکھیں ہم کتنا عدم برداشت, اگر ہم اس کو ختم کر دیں تو ہمارے ارد گرد کے جو ہے نا, ہمارے سے فیملی, ہمارے بیوی بچے ہیں, ہمارے گھر کا وہ ماحول تقریباً آپ سمجھیں کہ 50% سے زیادہ آٹومیٹکلی خود صحیح ہو جاتا ہے. ایک تو آپس میں محبتیں پیدا ہو جاتی ہیں. جب آدمی کا ہوتا ہے کہ ادب برداشت ہوتی ہے تو وہاں سے ایک کلاش آتا ہے, تو وہاں سے ایک کلاش آتا ہے, یہاں سے کوئی گھر میں مسئلہ ہوا تو پھر وہ بات جی گھر ٹوٹنے تک چلی جاتی ہے. بالکل درست فرمایا مفتی معین مجدد صاحب نے کہ گھر کے اندر ایک دوسرے کو معاف کرنا ایک اہم موضوع ہے آج کل کے دور میں. تو مولانا سید ارباب علی موسوی صاحب, آپ کیا کہیں گے اس بارے میں کہ ہم میں کتنی برداشت ہونی چاہیے اور کہاں تک ہمیں معاف کرنا چاہیے؟ جی دیکھیں, ہمارے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ائمہ اطہار کی زندگی, اصحاب کرام کی زندگی ایک نمونہ عمل ہے. بے شک کہ ان کی زندگی سے ہمیں سیکھنا چاہیے. اب آپ دیکھیں کہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کا دسترخوان بڑا مشہور تھا, ٹھیک ہے. تو ایک مرتبہ ایک شخص مسافر ہے جو دور سے آتا ہے, اور جیسے ہی آیا تو وہ امام حسن کو نہیں پہچانتا تھا. وہ شام کے کسی علاقے سے آتا ہے, کیونکہ شام میں تھوڑا سا اس طرح اینٹی اہل بیت سلسلہ چل رہا تھا کہ ممبروں سے امام علی علیہ السلام کو سب و شتم کیا جاتا تھا, اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو گرایا جاتا تھا. تو ایک شخص آتا ہے, وہ اس کی نظر میں ایسا ہی ہے کہ بھائی اہل بیت ایسے ہوں گے. بے شک. تو وہ آیا اور آ کر جو ہے امام حسن سے ملاقات ہوتی ہے, اور وہ امام حسن کو برا بلا کہتا ہے. اب نہیں جانتا کہ یہ وہی حسن ہے. تو امام حسن اس سے پوچھتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس بھوکے ہو تو میں تمہیں کھانا دے دوں, اگر تمہارے پاس لباس نہیں ہے تو لباس دے دوں, اگر تمہیں ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے تو تمہیں ٹھہرنے کی جگہ دے دوں, اور اگر زیادہ راہ نہیں ہے تو تمہیں زیادہ راہ دے دوں. وہ پوچھتا ہے کہ تم کو ہو کون؟ کہتا ہے میں حسن ابن علی ہوں.
اتنے میں وہ خود حیرت زدہ ہو جاتا ہے، وہ اپنے سواری سے اتر آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے تو آپ لوگوں کے لیے یہ سنا ہے، آپ اتنے حلیم ہیں، اتنے بردبار ہیں، اتنے نیک ہیں، اتنے اخلاق کے اعلیٰ درجے پر ہیں. تو وہ معافی مانگتا ہے امام سے اور اپنی زندگی کو آگے بڑھاتا ہے. ایک تو یہ کہ ہمیں اہل بیت سے یہ سیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی دشمن نہ بھی ہو، انجان بندہ بھی اگر آپ کو کوئی برا بلا کہہ رہا ہے تو ہمارے اندر اتنی برداشت ہونی چاہیے کہ ہم تحمل سے اس کی بات کو سنیں اور پھر اسے بتائیں کہ ہم کون ہیں. اپنے اخلاق سے ہی دوسرے کو جلب کر سکتے ہیں. بالکل بالکل، بے شک اہل بیت ہی ہمارا ذریعہ ہے سیکھنے کا بھی اور ان کی باتوں پر عمل کرنے کا، کہ جس سے ہم اپنی زندگی کو آسان کر سکتے ہیں. جی ناظرین، سب سے پہلے تمام ہمارے گیسٹ اور علماء کرام کا شکریہ کہ وہ آئے آج اس پروگرام میں. جی ناظرین، وقت ہوتا ہے رخصت کا، انشاءاللہ کل کے پروگرام میں ملتے ہیں. 23 رمضان. جزاک اللہ.